قابل احترام دوستوں ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ پوری امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، پوری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جسم کا ایک کونا، ہماری پاؤں کی ایک انگلی پر بھی اگر کانٹا چبھ جاتا ہے تو اس کانٹے کی تکلیف دماغ تک محسوس ہوتی ہے۔ ایک حصے پر چھالا ہو جائے تو پورا وجود بے چین رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا، کل جسد واحد، کہ یہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس امت میں سے کسی ایک فرد کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے، تو بقیہ اس کا جسم کا حصہ، بقیہ امت کے افراد کو بھی اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی ایک کونے میں کچھ مسلمان اگر تکلیف میں ہیں تو امت مسلمہ کی وحدت کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا کے دوسرے کونے میں موجود مسلمان بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر کے تڑپ جائیں۔ جس طرح جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے، بالکل اسی طرح پوری امت مسلمہ بھی جسد واحد ہے۔ اگر ایک حصے میں کچھ مسلمان تکلیف میں ہیں تو اس تکلیف کا احساس پوری امت مسلمہ کو ہونا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کی وحدت کا تقاضا بھی ہے اور اس کی پہچان بھی ہے، اور یہ کوئی کسی عالم یا کسی مفتی یا خطیب کی بات نہیں، بلکہ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے دور میں فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے جو کانٹا کابل میں، علامہ اقبال کا دور تھا اس وقت متحدہ ہندوستان، کہ اگر کابل میں کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھ جائے تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، یعنی جوان بھی بوڑھا بھی تڑپ جائے، اخوت اس کو کہتے ہیں۔ اسلامی اخوت کا یہ نام ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کے جو شرازے کو بکھیرا گیا اور بکھیرا جا رہا ہے، اس میں جہاں دشمنان اسلام، دشمنان دین کا بڑا ہاتھ ہے، اس میں خود امت مسلمہ کی اپنی بہت سی کمزوریاں ہیں۔ امت مسلمہ خود اپنے مضبوط ایمان پر نہیں کھڑی ہوئی، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف کونوں میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ اور امت مسلمہ پر جو سب سے بڑا ظلم وہ فلسطین کے علاقے میں ہو رہا ہے۔ فلسطین میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، شاید کہ اس سے پہلے تاریخ میں اتنا بڑا اجتماعی ظلم نہیں دیکھا گیا، اور شاید اس کے بعد بھی نہ دیکھا جائے، جتنا بڑا ظلم اس وقت فلسطین اور غزہ کی پٹی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کو ان کا احساس کرنا ضروری ہے، ان کے لیے دل میں درد رکھنا ضروری ہے، اور اپنی طاقت کے بقدر ان کے لیے کچھ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا۔ ہمارے بڑوں نے کل اسلام آباد میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب، دیگر تمام مسلک کے جید بڑے اکابرین نے یہ فرض اور لازم قرار دیا کہ ہر مسلمان اپنی طاقت میں رہ کر ان کے لیے آواز بھی بلند کرے، اور ان کے لیے عملاً جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کردار ادا کرے، ورنہ یہ بھی مجرم ہوگا۔ اور امت مسلمہ کے حکمرانوں پر بڑوں نے جہاد کو فرض قرار دیا۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ ظاہر ہے ہم اپنی حکومت کے ماتحت ہیں، اپنے ملک کے قانون کے ماتحت ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں یوں براہ راست تو نکلنے سے منع فرمایا کہ ہم ایک ریاست کے ماتحت ہیں، لیکن ہمارے اختیار میں جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔
ہمارے اختیار میں سب سے پہلے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی نمازوں میں، تلاوت میں، نوافل میں، تہجد میں دعاؤں کا اہتمام۔ نمبر 2، ان کے ساتھ مالی تعاون بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میری طاقت اگر 1 روپے کی ہے تو 1 روپے کا تعاون وہاں تک بھجوا دوں، اگر 1 لاکھ روپے کی میری طاقت ہے تو 1 لاکھ روپے میں وہاں تک بھجوا دوں۔ جو ہمارے بڑے حضرات جن کی وہاں تک رسائی ہے، جس طرح دارالعلوم کراچی میں باقاعدہ انہوں نے اس کا ایک کیمپ قائم کیا، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی میں ان مظلوم مسلمانوں کے لیے وہاں تعاون بھجوایا جا رہا ہے، کھانے کی شکل میں، ادویات کی شکل میں، راشن کی شکل میں۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنا اپنا حصہ ملائیں، اور اسی طرح ہمارے ذمے یہ لازم ہے کہ ہم ان دشمنوں کو ایک پیغام دیں کہ ہم سب ایک ہیں، اور اس کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ وہ جس بل پر اتنے طاقتور بنے، جس وجہ سے انہیں اتنی طاقت ملی، وہ ہے ان کی معیشت۔ وہ ان کی معیشت جسے انہوں نے ہمارے علاقوں میں اتنا مضبوط طریقے سے پھیلا دیا کہ آج ہماری درمیان ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے، ہم سے ہی وہ پیسہ کما کر، اسلحہ خرید کر، ہمارے ہی مسلمانوں پر بمباری کر کے ہمارے ہی لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہ ہے ان کی معیشت کی مضبوطی، اور معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں ہم مسلمان اسلامی ممالک کہ جہاں پر بہت بڑی تعداد میں یہود و نصارہ کی مصنوعات کو فروخت کیا جا رہا ہے، اور ان کی تمام یہودیوں کی کمپنیوں کا ایک مخصوص حصہ ہے جو اسرائیل پہنچتا ہے۔ یہ باقاعدہ ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ وہ چاہے امریکہ میں یہودی ہو، وہ یہودی اسرائیل میں ہو، برطانیہ میں ہو، فرانس میں ہو یا پاکستان میں ہو، جو یہودی سرمایہ کار ہے اور جو وہ کمپنی چلا رہا ہے، جو بھی اس کی مصنوعات ہیں، اس کا ایک مخصوص حصہ اسرائیل حکومت کو پہنچے گا، اور وہاں اسرائیل اسی پیسے سے یہ تباہ کاریاں کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں ان کی مصنوعات کا حصہ بن کر، مصنوعات کو خرید کر ان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے واضح طور پر یہ فرمایا، ہر مسلمان پر اب فرض ہو چکا کہ وہ امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ کل کی کانفرنس جو قومی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی، اس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یوں بھی فرما دیا کہ اب نہ صرف اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، بلکہ ان دکانوں کا بھی بائیکاٹ کرنا فرض ہو گیا کہ جن دکان والے، جو دکاندار اسرائیلی مصنوعات کو رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ وہ بھی معاون بن رہے ہیں، ان کا ایمان نہیں جاگ رہا، ان کی ایمانی غیرت نہیں جاگ رہی، وہ اپنی دکانوں میں اسرائیلی مصنوعات کو اب بھی رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا ان دکانوں کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے، یہ ہمارے بڑوں کا حکم ہے۔ تو یہ بائیکاٹ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ ہاں، بہانے تو ہزاروں ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی متبادل نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر دل سے آدمی تہیہ کر لے تو متبادل ہر چیز مارکیٹ میں موجود ہے، بس تلاش کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پر ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ہم اس طرف جانے کو تیار نہیں، ہم کوشش نہیں کر رہے، اس لیے ہم واسطہ یا بلا واسطہ ہم ان کے مددگار بن رہے ہیں۔ ہم کوشش کے مکلف ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کیا فائدہ ہو، تو پھر بھی وہی رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کوشش کے مکلف ہیں، ہم بائیکاٹ کے مکلف ہیں، نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل اپنے دور میں بڑے امام بھی گزرے، بڑے حق و عالم گزرے، وقت کے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا، کئی سالوں تک قید رہے، لیکن اپنے حق کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہر جمعے کو جو ان کے پاس صحیح لباس ہوتا وہ زیب تن کرتے، غسل کرتے، اور اپنی اس چکی سے اور اس کمرے سے نکلتے اور مین گیٹ تک چل کر آتے، جمعے کی تیاری کرتے کہ جمعے کا حکم ہے کہ جمع مسجد میں جمعہ ادا کیا جائے، لہٰذا وہ وہاں سے تیاری کر کے جمعے سے پہلے چلتے ہوئے مین گیٹ تک آتے، اور وہاں سے جیل کا داروغہ ان کو واپس کر دیتا کہ آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جائیں، یا اپنی چکی میں یا جو بھی تھا وہاں پر آپ جائیں۔ ہر جمعے کو ان کا یہ معمول تھا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا، حضرت جب آپ کو یقین ہے کہ آپ اس مین گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، آپ کو جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے،
پھر بھی آپ کپڑے پہنتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جمعے کی ادائیگی کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو کوشش کا مکلف ہوں، نتیجے کا میں مکلف نہیں ہوں، میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا، پھر آگے نتیجہ کوئی بھی نکلے، اتنا تو میرے بس میں ہے کہ میں جمعے کی تیاری کروں، اتنا تو میرے بس میں ہے کہ چل کر چلا جاؤں، اس کے بعد آگے میرے بس میں نہیں۔ میں جتنی طاقت رکھ رہا تھا میں نے کوشش کر لی، اس کے بعد میری طاقت نہیں ہے، میں اپنی کوشش اپنی طاقت کے بقدر کوشش کا مکلف ہوں۔ بالکل اسی طرح یہ جو بائیکاٹ مہم ہے، جو بڑوں کی طرف سے حکم ہے، نتیجہ کچھ بھی نکلے، اگرچہ نتائج اس کے بہت اچھے آ رہے ہیں، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، ہماری اور آپ کی عقلیں بڑی محدود ہیں، لیکن جو بڑوں کی نظر ہے عالمی دنیا پر، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بائیکاٹ کے نتائج بھی اچھے نکل رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں نتائج کی طرف دیکھنا نہیں ہے، ہمیں تو اپنے بڑوں کا حکم ماننا ہے کہ اسرائیلی امریکی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ثابت ہے، مختصراً ٹائم پورا ہو رہا ہے، عرض کروں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سوچ بچار کیا کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، وہ اتنے مضبوط اور طاقتور ہیں۔ غور و خوض کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیبر کے یہودیوں کی مضبوطی کی وجہ ان کی معیشت ہے، اور اس وقت ان کی معیشت تھی کھجور کے درخت۔ خیبر کے علاقے میں کھجور کے بڑے درخت تھے، وہ کھجور ان کی معیشت تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے مضبوط تھے کہ ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں تھی، راشن کی زاد راہ کی کمی نہیں تھی، لہٰذا وہ کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور مسلسل سازش اسلام کے خلاف کر رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ ان کی معیشت کو تباہ کیا جائے۔ اب یہ کائنات کے امام رحمت للعالمین ہیں، جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، لیکن دیکھیں یہاں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کا مسئلہ تھا، اسی رحمت والے نبی نے حکم فرمایا یہ جتنے بھی کھیت ہیں جہاں پر کھجور کے درخت اور کھجوروں سے بھرے ہوئے درخت ہیں، یہودی ان کے مالک ہیں، حضور کا حکم ہوا ان تمام درختوں کو جڑ سے کاٹ دیا جائے۔ یہ رحمت والے نبی کا حکم ہے کہ ان یہودیوں کی معیشت کو جب تک تباہ نہیں کریں گے یہ قابو میں نہیں آئیں گے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، حضور کے حکم پر کھجوروں کے درختوں کو جڑوں سے کاٹ دیا گیا۔ اب جب یہودیوں کی معیشت ختم ہو گئی، آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا، تو چند ہفتوں میں خیبر کا قلعہ فتح ہوا۔ تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ کھجور کے درخت ہے، انسانی ضرورت تھی، لہٰذا ان کو کاٹ دیا گیا، لیکن مقصد پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جتنی اسرائیلی مصنوعات ہیں اس میں کتنے ہی پاکستانی لوگ روزگار پر لگے ہوئے ہیں اور روزگار کما رہے ہیں، اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں گی تو لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کھجور کے درخت کٹوائے تھے، کیا اس وقت یہ بات سامنے نہیں تھی؟ شاید مشورہ دینے والے اس وقت ہوتے تو کہتے کہ اتنے لے لہاتے کھیت اور یہ درخت اور ان پر اتنی کھجوریں اور اتنے لوگ یہاں مزدور کام کر رہے ہیں، کتنے مزدوروں کی روزی لگی ہوئی ہے، اور یہ امام الانبیاء رحمت للعالمین درخت کو کٹوا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس قسم کی باتیں کرنے والے شاید اس وقت بھی کرتے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے نبی رحمت للعالمین نے سب کچھ کے باوجود ان درختوں کو کٹوایا۔ بالکل اسی طرح ہمارے بڑوں کا حکم ہے کہ ان ظالموں کی معیشت کو ختم کیا جائے، جو میرے اور آپ کے بس میں ہے، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور اس پر لوگوں کے بہانے اور باتیں اور مختلف پروپیگنڈا اس پر نہ جایا جائے۔ چنانچہ بھرپور طریقے سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ، لیکن حکم ہے کہ پرامن طریقے سے۔ اسلام جلاؤ گھیراؤ کا حامی نہیں ہے، حمایت نہیں کرتا۔ اسلام قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ملکی املاک یا نجی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی ہم نے بھرپور مذمت کی ہے اور کرتے ہیں۔ قطعاً ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ اپنے ہی ملک کے اندر خانہ جنگی ہو یا اپنے ہی ملک کے اندر آپس میں یہ جھگڑے شروع ہو جائیں۔ چنانچہ ہمارے قریبی پڑوس میں جو KFC پر معاملہ ہوا، اس کی ہم نے بھرپور طریقے سے مذمت کی کہ جو یہ توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھیراؤ کا عمل ہوا، یہ ناپسندیدہ ہے، غلط ہے، غیر اسلامی ہے، اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی نوجوان کو ایسی مہم میں قطعاً حصہ نہیں لینا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، لیکن پرامن طریقے سے دعوتی مہم کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان دکانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان ریسٹورنٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے جو کسی بھی طرح ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
لیکن ہم کسی بھی طرح قانون کو توڑ کر کوئی کام کریں گے یہ اسلامی طور طریقہ بھی نہیں ہے، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے قریبی KFC میں معاملہ ہوا اس کی ہم نے مذمت بھی کی، اور ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں قصوروار ہیں بالکل انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن اس کی آڑ میں جو بے گناہوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہم نے پرسوں SP صاحب سے بھی ایک تفصیلی میٹنگ میں علماء ایکشن کمیٹی نے یہ بات رکھی، اور ہم نے کہا اس سے اشتعال بھی بڑھے گا اور مجبوراً پھر ہمیں اپنے لوگوں کی سپورٹ میں کوئی قدم اٹھانا ہوگا کہ جو راہگیر اس دن گزر رہے تھے اگر ان کی تصویر کسی طرح کیمرے میں آ گئی ان کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس دن کوئی گاڑی والا گزر رہا تھا اس کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ ایسے لوگ اٹھا رکھے ہیں کہ جو وہاں سے گزر رہے تھے۔ یہ حیدرآباد روڈ ہے، کتنے کھانے کے یہاں پر ایٹم ہیں، نوجوان 12 1 بجے تک چائے پینے یا گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جس کی ہم نے بھرپور مذمت کی، اور وہاں جا کر بھی ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور آج ہر مسجد میں یہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کہ ان بے گناہوں کو جو راہ گزر ہیں ہمارے مذہبی لوگ ہیں اس آڑ میں ان لوگوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور ان ساتھیوں کو نوجوانوں کو رہا کیا جائے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں جو قصوروار ہیں جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا ہم قطعاً ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، لیکن بے قصوروں کو اٹھایا جائے گا تو ہم علماء قطعاً اس پر خاموش انشاءاللہ نہیں رہیں گے، اور جو مجموعی طور پر ہمارے بڑوں کی طرف سے انشاءاللہ اپیل ہوگی اس کے مطابق قدم اٹھایا جائے گا۔ ہمیں SSP صاحب نے مکمل یقین دہانی کروائی کہ میری 2 سے 3 دن میں وہ مکمل تحقیقات ہو جائیں گی جو ہم CC کیمروں کے ذریعے کر رہے ہیں۔ جو راہ گزر تھے جو 5 سے 10 منٹ کے لیے جن کی لوکیشن وہاں ہوگی ہم یقیناً ان کو رہا کر دیں گے۔ البتہ جو 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹے کی لوکیشن ان کی وہاں ہوگی تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے پھر وہ قصوروار ہیں۔ بہرحال ایک تو بھائی عرض یہ ہے کہ آپ دعا بھی فرمائیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے طاقت میں جو ہے ہم وہ کریں گے، اپنے ان مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، بھرپور طریقے سے انشاءاللہ مصنوعات کا بائیکاٹ رکھیں گے، لیکن پرامن طریقے سے انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔